وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے بنایا تم کو امت وسط. کس طرح؟ جس طرح خانہ کعبہ کو تمہارے لیے قبلہ مقرر کیا جو سینٹر آف دا ارتھ ہے نا. اگر آپ گلوب پہ دیکھیں قبلے کی جگہ تو وہ کیا ہے دراصل؟ سینٹر آف دا ارتھ. جس طرح ہم نے قبلے کو زمین کا مرکز بنایا، وسط میں رکھا، اسی طرح ہم نے تم کو کذالک، اسی طرح. کس طرح؟ جیسے قبلہ تمہارا وہ مقرر کیا، اسی طرح ہم نے تم کو بھی ایک درمیانی امت بنایا، سینٹر میں رکھا ہے. سینٹر کس چیز کا؟ یعنی ہم امت مسلمہ ویسے تو آخر میں ہیں لیکن ہم مڈل میں ہیں، سینٹر میں. کس طرح؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیغمبروں کی آمد کا سلسلہ ختم ہو گیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری موتی تھے اس لڑی کا پیغمبروں کی. آپ پر دین مکمل ہوا، آپ نے وہ دین اپنی امت کو دے دیا. اب ہم آگے بیچ میں. اب ہمارا کیا کام ہے کہ ہم سے یہ قیامت تک باقی لوگوں تک جائے. تو ہم کہاں آ گئے؟ بیچ میں. جس طرح کعبہ ہدایت کا ذریعہ ہے، آگے آپ پڑھیں گے کہ ہم نے کعبہ کو کیا بنایا ہے؟ ہدایت کا ذریعہ. جس طرح کعبہ پورے گلوب کے لوگوں کے لیے ایک سینٹرل پلیس ہے، ہدایت کی جگہ ہے، اسی طرح امت مسلمہ بھی کیا ہے اور ان کی رسپانسبلٹی کیا ہے؟ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ. پیغمبر علیہ السلام سے آئی ہوئی تعلیم کو کیا کرنا ہے؟ اس کو آگے پہنچانا ہے. بیت المقدس یہود کا قبلہ تھا، اس سے بیت اللہ کی طرف موڑنا اور لوگوں کو تاکید کرنا کہ اب یہ تمہارا قبلہ ہے. یہ اصل میں ایک اعلان بھی تھا کہ اب امامت بنی اسرائیل سے لے کر کس کو دی جا رہی ہے؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ اعزاز ملا تھا امتحان کے بعد. آدم علیہ السلام کا امتحان ہوا، کس سے ہوا؟ اس درخت سے. بنی اسرائیل کا گائے سے. ابراہیم علیہ السلام کا بکلمات سے. اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان ہوا تھا قبلے کی تبدیلی سے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں کیا گواہی؟ حق کی گواہی. اور آخرت میں کس چیز کی گواہی؟ کہ باقی رسولوں نے بھی اپنی امتوں کو پیغام پہنچا دیا تھا. ایک حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن حضرت نوح کو بلایا جائے گا، وہ کہیں گے لبیک و صادق. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کیا تم نے میرا پیغام پہنچا دیا؟ وہ کہیں گے جی ہاں. پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا کیا نوح علیہ السلام نے میرا پیغام پہنچایا؟ وہ کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، جھوٹ بول دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے کہیں گے کیا تمہارا کوئی گواہ ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت. پھر اس امت کے لوگ گواہی دیں گے کہ یقیناً نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچایا تھا، اور پیغمبر اپنی امت پر گواہ بنیں گے. ہمیں کیسے پتا کہ وہ پیغام پہنچایا تھا؟ قرآن کے ذریعے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے خلاف قیامت کے دن گواہی دو. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہی دیں. کیسے؟ دنیا میں پیغام پہنچا کر. حق کا پیغام پہنچایا نا، ہم کو گواہی دی نا حق کی. حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو مخاطب کر کے کہا تھا الا هل بلغت، لوگوں سنو کیا میں نے تم کو میسج پہنچا دیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں. بلغت وادیت الامانۃ، آپ نے پہنچا دیا، امانت کا حق ادا کر دیا. تو آپ نے 3 بار یہ بات دہرائی اور انگلی اٹھا کے کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہے میں نے ان کو پیغام پہنچا دیا ہے. سورۃ النساء میں بھی آتا ہے وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. قیامت کے دن کیا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے یا تو حق میں گواہی دیں گے اور یا خلاف. کس کے حق میں گواہی دیں گے؟ جو آپ کے طریقے پہ چلا. اور کس کے خلاف گواہی دیں گے؟ جنہوں نے آپ کا طریقہ چھوڑ دیا. جیسے سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول کہیں گے کہ اے رب میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے حق میں شفاعت کریں گے اور گواہی بھی دیں گے کہ انہوں نے طریقہ درست اپنایا. بلکہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ پر امت کے اعمال پیش کیے جاتے. تو قیامت کے دن بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کس کے ہاتھ میں کیا، کون کیا لے کر آیا. تو مجرم اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے. تو کچھ لوگوں کے حق میں وہ گواہی دیں گے ان کے اعمال کی وجہ سے، اور کچھ لوگوں کے
खिलाफ गवाही देंगे कि इन्होंने उम्मत होने का हक अदा नहीं किया। وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف رحيم